الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ ایک قیرات اجر عطا فرمائے گا، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم سب مل کر نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، اب تباری اصلاحی محفل میں آج حضور علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق، پچھلے ہفتہ بھی اسی موضوع پر بیان کیا تھا۔ بہت کچھ حضور کے اخلاق سے متعلق باقی رہ گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ ابھی تو پیارے آقا کی 12ویں شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے، حضور کا ذکر ہی سنتے ہیں اور حضور کے اخلاق مبارکہ کا تذکرہ سن کر ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے عزیزوں، کائنات انسانی میں وہ ہستی جو سب سے عظیم ہے اور جن کا اخلاق سب سے بلند تر ہے، جن کے بارے میں رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، معنی یہ ہے کہ بے شک اے میرے حبیب آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ عظیم کہتے ہیں بڑے اخلاق پر فائز ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اخلاق بھی نیچے ہیں اور میرے مصطفیٰ اخلاق عظیم کے اوپر ہیں، اس سے بلند تر ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اخلاق کیا ہے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا خذ العفو، قرآن پڑھا، معاف کرنا اختیار کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے رہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کش اختیار کرو۔ 3 چیزیں کرنے کا نام حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام اور اخلاق کہتے ہیں کہ انسان کا کردار درست ہو جائے، انسان کی سیرت درست ہو جائے، وہی اچھا اخلاق ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور سامنے کھڑے ہو کر حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخلاق دین کیا ہے، دین کے بارے میں پوچھا کہ حضور دین کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ پھر وہی شخص حضور کے داہنے طرف آیا اور پھر پوچھتا حضور دین کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ وہی شخص پھر بائیں طرف سے آ کر وہی سوال دہراتا آقا دین کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ پیچھے سے جب اس نے سوال کیا کہ حضور دین کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ دین اخلاق کا نام ہے، کیا تو سمجھتا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ یہ اخلاق بتایا، یہ دین بتایا کہ دین سراپا اخلاق کا نام ہے۔ اور ایک صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، پہلی نصیحت۔ اور یہ وہ شے ہے کہ جس کے دل میں یہ چیز آ گئی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وہ روئے زمین پر کہیں بھی رہے وہ کامیاب رہے گا۔ کوئی گناہ، کوئی برائی
کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے. کب؟ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. کاش اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہمارے دل میں بس جائے. آقا کریم نے پہلے فرمایا کہ جہاں کہیں رہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو. پھر پوچھا حضور مزید کچھ نصیحت فرمائیے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لیا کر، کہ وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. ان الحسنات یذھبن السیئات. رب العالمین فرماتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. کبھی گناہ ہو گیا، اور ہم تو گناہ دن و رات کرتے ہیں، تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کرے، اور کم سے کم اتنی نیکی کرے کہ استغفر اللہ اسی وقت پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے. یہ نیکی ہے. تو جب بھی گناہ ہو اپنی عادت بنائے. میرے مصطفیٰ نے نصیحت کی ہے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، مثلاً روڈ پہ جا رہے ہیں، کسی غیر عورت پر نگاہ پڑ گئی، گناہ ہو گیا، تو فوراً نگاہ نیچے کر کے استغفر اللہ پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے. کہ یہ نیکی کر لیں گے، پیارے آقا فرماتے ہیں تمہارے گناہ جو ہوئے ہیں وہ گناہ مٹ جائیں گے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اور کچھ نصیحت فرمائیے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آیا کر، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملا کرو، اچھا اخلاق پیش کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو. 3 نصیحتیں میرے آقا کریم نے اس شخص کو دی، اور یہ ساری نصیحت ہمارے لیے بھی ہے. جہاں کہیں رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، ہر گناہ کے بعد نیکی کرنے کی عادت بنائیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ، حسن سلوک کا برتاؤ رکھیں. پیارے عزیزوں، ہم تو اپنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھنا چاہتے ہیں نا. اپنوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا رویہ درست نہیں ہوتا بعض اوقات میں، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ رویہ درست نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بعض اوقات ہمارا رویہ درست نہیں ہوتا، خراب ہوتا ہے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حسن اخلاق کے پیکر، کہ جن کو اخلاق کی خیرات در مصطفیٰ سے تمام کائنات کو ملی ہے، وہ پیارے آقا علیہ السلام ان کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا، حضور اس کو بھی، اس کے ساتھ بھی مسکرا کر کے پیش آیا کرتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک عرابی حضور علیہ السلام جا رہے تھے. عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، جس کو کچھ خبر نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا. ایک دیہاتی پیچھے سے آیا اور حضور کی توجہ اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے میرے آقا کریم السلام سرخ دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے، اپنے مبارک کندھے پر ڈالے تھے. وہ عرابی پیچھے سے آیا اور حضور کی مبارک چادر پکڑ کر زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ اس چادر کا جو کنارہ تھا، اس کنارے سے حضور کی مبارک گردن پر نشان پڑ گئے. اتنی تیزی کے ساتھ کھینچا، اور کھینچنے کے بعد جب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ مجھے بھی عطا کریں. مانگنے کے لیے آیا تھا، مانگنے کے لیے آیا تھا، اور اتنی طرح مطلب اس طرح سختی کر رہا ہے. اس کو بارگاہ رسالت کے آداب پتہ نہیں تھے. میرے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں فالتفت الیہ فضحک، حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے مسکرا دیے. اس نے حضور کے ساتھ یہ رویہ کیا جو آپ نے سنا، اور حضور نے کیا رویہ کیا اس کے ساتھ، اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اس نے سوال کیا تھا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ سے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں سماتی ہیں نا، وہ ساری بکریاں اس عرابی کو دے دو. سبحان اللہ. وہ ساری بکریاں حضور نے اس کے دی، اور اس کے بعد وہ عرابی خوشی خوشی لے کر گیا تو اپنے قوم میں جا کر کہتا ہے کہ لوگوں گواہ رہنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے. یہ حضور کا رویہ تھا. کم سے کم ہم اپنوں کے ساتھ تو یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسلمانوں سے محبت رکھنا، ہر ایک کی خیر خواہی چاہنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، جو اب ہماری طاقت ہے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. ایک واقعہ اور سنو حضور کی پاکیزہ سیرت کا، حضور کے پاکیزہ اخلاق کا. میرے آقا کریم میرے آقا کریم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ یہاں بھی حضور کی بارگاہ میں ایک عرابی دیہاتی آیا. حضور گزر نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف میں تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو حضور کے پاس دیہاتی آیا اور کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ عطا کریں. حضور سے اس نے سوال کیا تو میرے آقا کریم نے اس کو کچھ دے دیا. جب حضور نے اس کو دیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو بڑی آپ کی تعریف سنی تھی، یا آپ نے کیا دیا ہے؟
آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا ہے. کیونکہ میرے حضور کے بارے میں مشہور کیا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. میرے حضور نے اس کو کچھ دیا تو اس نے کیا کہا کہ حضور آپ نے تو کچھ نہیں دیا. میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ کی کہ آپ بڑے سخی ہیں. حالانکہ اس دیہاتی کو مصطفیٰ کی عطا کے بارے میں خبر نہیں تھی کہ اگر حضور کسی کو ایک قطرہ دے دیں اس کے نسلوں کا بھلا ہو جائے. پیارے حضور کی شان تو یہ. حضور کے دور میں جب انصار کے گھر شادی ہوتی تھی تو خوشبو کے طور پر حضور کا مبارک پسینہ لے جا کر دلہن کو لگاتے تھے. دلہن کو ایک قطرہ پسینہ حضور کا لے جا کر لگا دیتے. 7 نسلوں تک اس دلہن کی 7 نسلوں تک مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آیا کرتی تھی. حضور کی شان تو یہ ہے. ایک قطرہ کسی کو دے دینا، ایک قطرہ، تو اس کی نسلوں کا بھلا ہو جائے. لیکن اب وہ عرابی کو پتہ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیا دیا ہے، یہ تو بہت کم ہے، کچھ نہیں دیا. میرے آقا کریم نے جب اس نے یہ کہا نا تو حضور نے کچھ نہیں کہا. حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار پر ہاتھ رکھا کہ نکالیں اس کا سر قلم کر دے کہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے اور کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے حضور کی بارگاہ کے ادب کے اللہ کے حبیب ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ عمر اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو کہا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر. ان کو روک دیا اور سرکار نے اس کو اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے آئے. اور گھر لے آنے کے بعد حضور نے کچھ اور دیا. پھر پوچھا بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہا حضور اور دیں. میرے آقا نے اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، بہت کچھ دے دیا. جب بہت کچھ حضور نے بار بار دیا نا تو کہنے لگا حضور اب بس کرے بس کرے، اب تو ہم سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا اتنا آپ نے عطا کر دیا. پھر آقا کریم نے پوچھا یہ بتاؤ اچھا کہ اب تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ حضور خیال کیا ہے، سخت تیز آندھی اور طوفان، بہت تیز چلتا ہے نا، آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنی تیز آپ کی سخاوت چلتی ہے. اس نے یہ جملہ کہا کہ جتنی تیز آپ کی سخاوت چلتی ہے ہوائیں بھی اتنی تیز نہیں چلتی. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ جو تو نے مسجد میں صحابہ کے سامنے بات کی تھی جس سے میرے صحابہ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، یہ بات کیا تو جو ابھی کہہ رہا ہے مسجد میں چل کر میرے صحابہ کے درمیان کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور ہاں. میرے آقا علیہ السلام اس کو لے کر کے مسجد میں آئے. پورے صحابہ کے مجمع میں کہنے لگا لوگوں میں کیا بتاؤں کہ آندھی اور طوفان اتنا تیزی کے ساتھ نہیں چلتے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی سخاوت چلا کرتی ہے. سبحان اللہ. پھر میرے حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اگر تم اس کو پہلے قتل کر دیتے، جس عقیدے پر جس نظریے پر پہلے تھا تو یہ جہنم میں جاتا، لیکن اب اگر اس کی موت اس عقیدے پر ہوئی جس پر اب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے اس کو جنت بھی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. میرے عزیزوں اس طریقے سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے اخلاق تھے. حضور کے ساتھ کوئی سختی کے ساتھ پیش آتا، یار اپنوں کی شان تو بہت بلند ہے پیارے، میرے آقا تو غیروں کے ساتھ بہترین اخلاق اور کردار ادا کرتے تھے. حدیث پاک میں ہے حضور کی سیرت میں کسی سفر کی بات ہے کہ دوپہر کا وقت تھا. پیارے آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار رکھ کر کے آرام کر رہے تھے. سرکار کی آنکھ لگ گئی. اتنے میں ایک شخص آیا، غورس بن حارث آیا اور آ کر حضور کی تلوار اٹھایا اور پکڑ کر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یعنی حضور علیہ السلام پر اس نے سوچا موقع اچھا ہے، لاؤ غفلت میں ان کو قتل کر دے. جب وہ کھڑا ہو گیا تو اسی وقت میرے حضور کی آنکھ کھل گئی. سرکار کھڑے ہو گئے تو وہ پوچھتا ہے غور بن حارث یہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں ہمارے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا کہ مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات پر یقین کامل کی بات بھی ہے، میرا اللہ ہے. تو حضور کا یہ جملہ کہنا تھا اور اللہ کا نام لینا تھا. اس کے جسم پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ جسم تھر تھر کانپنے لگا، اور جب جسم کانپنے لگا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ سبحان اللہ. بدلہ لینے کا موقع ہے نا. اگر کوئی ہمیں قتل کرنا چاہتا ہو ذرا تصور کرے، اگر ہمیں کوئی قتل کرنا چاہتا ہو اور کسی وجہ سے قتل نہ کر سکے اور ہمیں موقع ملے تو کیا ہم چھوڑیں گے؟ اس کو معاف کریں گے؟ کہ اگر ہم ابھی چھوڑ دیے ہو سکتا بعد میں قتل کر دے.
لیکن یہ مصطفیٰ کریم ہے. حضور تلوار سونت کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بتا اب تجھے کون میرے ہاتھ سے بچائے گا. اس نے جواب کیا دیا, کہا مجھے تو بچانے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. بس جیسے اس نے یہ کہا تو میرے آقا کریم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو معاف کر دیا اور پھر اس کو جانے دیا. یہ حضور کی شان تھی. اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ حضور السلام کا رویہ یہ تھا کہ سرکار کی مکی زندگی کی بات ہے. جب میرے آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہتے تھے تو مشرکین کفار حد سے زیادہ حضور کو اذیت دیتے, دشمنی کا برتاؤ کرتے, سب کو پتہ ہے. تو خانہ کعبہ کے جو کلید بردار تھے جن کے پاس چابی تھی ان کا نام عثمان بن طلحہ تھا. ایک دن میرے آقا کریم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ عثمان کعبہ کی چابی مجھے دو اور میں اندر جا کر کے نماز ادا کروں گا. تو عثمان بن طلحہ نے کیا کہا, حالت کفر میں تھے, کہا کہ آپ کو کعبے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. مکہ کا ہر فرد ہر شخص کعبے میں جا سکتا ہے لیکن آپ کو چابی نہیں ملے گی اور نہ آپ کعبہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. یعنی صاف صاف اس نے منع کر دیا. ظاہری بات تھا کہ حضور کا دل تو دکھا, لیکن میرے آقا نے فرمایا اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر کہ عثمان تو آج ہمیں کعبہ کی چابی نہیں دے رہا ہے, دیکھنا بہت جلد ایک وقت وہ آنے والا ہے جب یہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. عثمان بن طلحہ نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس دن قریش مکہ ذلیل ہو جائیں گے جبھی تو آپ کے ہاتھ میں چابی ہوگی؟ آقا کریم نے فرمایا کہ ذلیل نہیں بلکہ ان کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی. یہ بات حضور نے کی. وقت گزرتا رہا, میرے آقا کریم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. پھر سن 8 ہجری میں سرکار جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے اور مکہ فتح کر کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو میرے حضور نے فرمایا این عثمان بن طلحہ, عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ ان کو بلایا گیا. ان کے ہاتھ سے حضور نے چابی لی اور کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے, بتوں سے کعبہ کو پاک کیا, کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اس کے بعد جب باہر نکلے اور تالا بند کر دیا تو حضرت عباس ایمان لا چکے تھے. عباس بن عبد المطلب نے کہا حضور یہ چابی مجھے دے دیں. میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں, عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. میرے حضور نے ان کو بلایا اور چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دی اور فرمایا عثمان قیامت تک یہ چابی کعبہ کی تیری نسلوں کے ہاتھ میں رہے گی, کوئی اسے چھین نہیں سکے گا. سبحان اللہ. یہ حسن سلوک میرے آقا کریم کا ہے. جس نے آپ کو منع کیا تھا حضور نے اسے ہی کلید بردار کعبہ بنا دیا, اسی کعبہ کی چابی عطا فرما دی. یہ پاکیزہ حضور کے اخلاق کے واقعات سنا رہا ہوں تاکہ حضور کی محبت بھی پیدا ہو. میرے مصطفیٰ کیسے تھے یار, کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے, کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. اس قدر درگزر کرنے والے, اس قدر معاف کرنے والے, اس قدر دشمنوں کو گلے لگانے والے, اس قدر جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے, میرے آقا کریم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور بلال حبشی حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سلمان ذرا تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے جلدی چلو, کوئی ضروری کام ہے, کہیں جانا تھا. تو حضور تیز تیز قدم آگے بڑھاتے ہوئے جا رہے تھے اور ہم اور بلال حضور کے پیچھے تھے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ راستے میں ایک ضعیفہ خاتون, ایک بوڑھی عورت بیٹھ کر کے رو رہی تھی. تو میرے آقا نے بلال سے فرمایا کہ بلال اس ضعیفہ سے پوچھو کیوں روتی ہے. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور میں ہم پوچھ لیتے ہیں, آپ جائیں کام ضروری ہے, ہم پوچھ لیتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں سلمان, اس غریب عورت کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام نہیں ہے, پہلے پوچھو یہ کیوں روتی ہے, اس کو پہلے اس کے آنسو پہنچیں گے پھر جا کر دوسرا کام کریں گے. حضرت بلال نے پوچھا کہ بتا رونے کا سبب کیا ہے. وہ خاتون کہنے لگی کہ میں ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں, اس نے مجھے 5 درہم دیے تھے تیل خریدنے کے لیے. تیل خریدا لیکن تیل گر گیا اور تیل زمین نے سارا تیل پی لیا. اب رو رہی ہوں اس لیے کہ ڈرتی ہوں اپنی مالکہ کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے دھرے مارے گی. اب بوڑھی ہو گئی ہوں, مار نہیں کھائی جاتی ہے, جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کیا کروں. حضور نے اس کی دکھ بھری کہانی سنی. میرے آقا نے فرمایا بلال گھر جاؤ اور 5 درہم لے کر آ کر اسے تیل خرید کر کے واپس دو. بلال حبشی گئے, پیسہ لائے, تیل خریدا, اسے نیا تیل دیا. اس کے بعد دیا, سرکار جب جانے لگے تو دیکھا کہ پھر دوبارہ بیٹھ کر رو رہی ہے. تیل تو مل گیا لیکن اس کے آنسو بند نہیں ہوئے. حضور نے فرمایا کہ اب کیوں روتی ہے, اب کیا ماجرا ہے. تو کہنے لگی مار تو اب بھی کھاؤں گی, کیونکہ پہلے تو مار اس لیے کھاتی کہ تیل گر گیا تھا, اب تیل تو مل گیا لیکن تاخیر ہو گئی, اب میری مالکہ مجھے مارے گی, کتنا دیر سے کیوں آئی. میرے آقا کریم علیہ السلام کسی ضروری کام سے جا رہے تھے, وہ کام چھوڑ دیا. ایک غریب کی فریاد سننے کے لیے سرکار نے فرمایا چلو میں تیرے ساتھ چلتا.
وہ ضعیفہ آگے آگے، حضور پیچھے پیچھے، کئی گلیاں مدینے کی گھما پھرا کر ایک دروازے پر دستک دی۔ ایک یہودی عورت دروازے سے باہر نکلی اور نکل کر اس نے ہی جیسے حضور کا جمال دیکھا، اتنا خوبصورت، وہ بس اس کے ہوش اڑ گئے۔ کچھ ہی دن ہوا تھا سرکار مدینہ منور آئے ہوئے تھے، کچھ ہی دن ہوا تھا۔ تو اب جو ہے نا، حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری ملازمہ ہے، اس بیچارے کی غلطی کوئی نہیں ہے، اس نے تیل خریدا لیکن تیل گر گیا، زمین پی گئی، اس کو نیا تیل خرید کر دیا ہے، اس کو مارنا نہیں۔ اور سنو، میں سفارش کرنے آیا ہوں، اس کو دیر ہو گئی، مارنا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہے اور میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو مارنا نہیں۔ اس کی مالکہ سے حضور نے فرما دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی طرف جو ہے نا، اس ضعیفہ کی طرف دیکھ کر فرمایا بتا اگر تو کہے تو میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا بندہ نوازی کا شکریہ، آپ جائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے آقا علیہ السلام واپس پلٹے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے کہ وہ دونوں عورتیں دوڑ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی بتاؤ یہ کون ہیں؟ بلال حبشی نے کہا کہ یہی تو اللہ کے محبوب ہیں جن کو رب نے اپنا رسول برحق بنا کر بھیجا ہے۔ وہ دونوں عورتیں دوڑ کر حضور کے پاس آئی، اور یہودی عورت، اور کہنے لگی کہ حضور اب دروازے پر آئے ہیں تو محروم نہ کرے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزوں، یہ میرے آقا کریم کا پاکیزہ اخلاق، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر کے کتنے نے کلمہ پڑھا ہوا ہے پیارے۔ یہودیوں نے پڑھا، عیسائیوں نے پڑھا، کافروں نے پڑھا، حضور کے درگزر کو دیکھ کر، حضور کی پاکیزگوں کو دیکھ کر، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر کے۔ ایک یہودی جاسوس بن کر حضور کے گھر پر آ گیا، حضور کی جاسوسی کرنے کے لیے، اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے یہاں ٹھہریں گے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ سرکار نے کسی زوجہ مبارکہ کا حجرہ خالی کرایا اور اس کو ٹھہرایا، بستر لگا دیا، پوچھا کیا کھاؤ گے؟ کہا جو دے دو کھا لیں گے۔ بڑا موٹا تازہ تھا، 2-4-5 بکریوں کا دودھ پی گیا، کھجورے کھا گیا، سرکہ پی گیا، اتنا زیادہ کھا لیا کہ رات بستر پر ہی بستر کو اس نے گندا کر دیا، پیشاب پاخانہ نکل گیا، پیٹ خراب گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو میرے آقا کریم نماز کے لیے تشریف لے گئے تو وہ شرم کے مارے کسی کو بتا نہیں، چپ چاپ اڑ کر کے بھاگ گیا اور مدینہ کے باہر جا کر کے کنویں پر وہ غسل کرنے لگا۔ میرے آقا کریم نماز فجر پڑھ کر کے آئے، دیکھا کہ بستر گندا ہے۔ سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی لیا، اس کے بستر کو حضور نے دھویا۔ اتنے میں وہ شخص جو بھاگ گیا تھا یہودی جاسوس، اس کی سونے کی انگوٹھی بستر پر چھوٹ گئی تھی۔ اب وہ نہا دھو کر کے اپنی سونے کی انگوٹھی لینے کے لیے آیا، وہ سوچ رہا راستہ بھر کی غلطی تو میں نے بڑی کی ہے، اب جا رہا ہوں، غصہ کریں گے، جلال کریں گے، ڈانٹیں گے، جو کچھ کہیں گے سن لوں گا، انگوٹھی پڑی ہے تو لانا ہی پڑے گا۔ وہ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے آ رہا تھا۔ جب وہ آیا گھر کے پاس، کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا وہی بستر دھو رہے ہیں جس پر میں نے گندگی کر دی تھی۔ میرے آقا کریم نے اس کو دیکھا تو سرکار جلال میں نہیں آئے، حضور نے غصہ نہیں فرمایا، ڈانٹا نہیں اس کو۔ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا آپ نہا کر آ گئے، میں نے آپ کا بستر صاف کر دیا، یہ انگوٹھی آپ چھوڑ کر گئے تھے، آپ انگوٹھی لے لیں اور بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور نے یہ فرمایا اس کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ حضور اب کیا کرنا ہے، میں تو ایک یہودی ہوں، جاسوس بن کر آیا تھا آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے، اب مجھے پتا چل گیا کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیزوں، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں ایک یہودی کا غلام تھا، جب وہ بیمار ہو جاتا اللہ کے رسول اس کے گھر جاتے، اس غلام کے حصے کا کام کر کے آتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے گھر جاتے، اس یہودی کے، اور غلام کا جو کام ہوتا تھا غلام کا کام کر کے آتے۔ بلال حبشی کہتے ہیں ظہر کا وقت تھا، اذان ہوئی، اقامت پڑھ چکا تھا میں، اللہ کے رسول مصلی امامت پر کھڑے تھے، پیچھے صحابہ کرام کی صف لگی ہے، وہی غلام بھاگتے بھاگتے آیا، کہا حضور تھوڑی دیر ہمیں دے دے، بڑی مشکل میں ہوں، ہمارا کام بن جائے گا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ ہمارے ساتھ چلے، ہماری مشکل حل ہو جائے گی، پریشان ہوں، آپ ہمارے ساتھ چل دیں گے، مشکل بن جائے گی۔ میرے آقا کریم مصلی امامت پر کھڑے ہیں، صحابہ کرام اندر بھی مسجد میں نمازی ہیں، باہر بھی نمازی ہیں۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا اس غلام سے کہ تو مشکل میں ہے، نماز پڑھا کر کے چلتا ہوں، تھوڑی دیر رک جا۔ آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، میں ذرا اس غلام کے کام بنا کر کے پھر تمہیں آ کر کے نماز پڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور چلے گئے، اس غلام کا کام بنایا، اس کی مشکل حل کی، پھر آ کر کے سرکار نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادات، تسبیح و تحلیل، وظائف، نمازیں، حج، عمرہ یہی سب اصل دین ہے۔ ارے پیارے یہ تو دین ہے ہی، صرف نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، حج عمرہ کرنے سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہ ہوں، جب تک کہ حسن اخلاق نہ ہو۔
اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دینا، یہ کمال کی بات ہے پیارے۔ ایک یہودی کا لڑکا تھا، یہودی کا، وہ حضور علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، روزانہ آتا، دن بھر رہتا، سرکار کی خدمت میں جو کام ہوتا وہ کرتا، شام کو اپنے گھر جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ شدید بیمار ہو گیا، یہودی کا لڑکا شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ بستر مرگ پر پہنچ گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی، حضور نے صحابہ کو لیا اور اس یہودی بچے کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس یہودی لڑکے کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اس کے گھر جب پہنچے نا تو یہودی خوش ہو گیا، کہا ہائے میری قسمت، اللہ کا نبی ہمارے گھر میں آیا ہے۔ میرے آقا کریم اس بچے کے سنہارے جا کر بیٹھ گئے اور اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا اس کا آخری وقت ہے، ساری زندگی میری خدمت کرتا رہا اور جائے یہودی بن کر حضور کی رحمت کو گوارا نہ ہوا۔ سرکار کلمہ پڑھانے اس کے گھر آئے، میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹے میرا کلمہ پڑھ، حضور نے فرمایا بیٹے میرا کلمہ پڑھ۔ اب اس کا باپ سامنے کھڑا تھا یہودی، تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ کہیں غصہ تو نہیں ہوگا اگر میں حضور کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو باپ کو جب دیکھا نا تو باپ نے کہا کہ بیٹے مجھے کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم جو کہتے ہیں کر لے، ہر کسی کے گھر کلمہ پڑھانے تھوڑی جاتے ہیں، یہ تیرا مقدر ہے کہ تیرے گھر اللہ کا محبوب تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا ہے، پڑھ لے کلمہ۔ بس اس نے کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لے آیا اور سرکار نے کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد حضور باہر نکلے، آگے چند قدم چلے ہوں گے خبر آئی کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ کتنی مبارک قسمت ہے پیارے، ابھی کچھ ہی لمحہ پہلے اگر وہ مرتا تو یہودیت پر مرتا اور ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر بن جاتی، لیکن میرے مصطفیٰ نے حضور کی خدمت اس کو کام آ گئی، حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہی نہیں بلکہ صحابی رسول ہو کر اس دنیا سے گیا۔ میرے آقا کریم نے جب یہ خبر سنی نا تو سرکار نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جملہ فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو میرے وسیلے سے جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، جہنم سے جس کو میرے وسیلے سے نجات عطا فرما دی، یہ مصطفیٰ کریم کی پاکیزہ اخلاق ہے میرے عزیزوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مسجد نبی شریف میں زمین تو کچی تھی، فرش، ایک دیہاتی آ گیا، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دور پر وہ دیہاتی، اس کو پیشاب لگی، مسجد نبوی شریف کے صحن میں وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے دیکھ لیا، اس کی طرف لپ کے دوڑے، یہ کیا کر رہا مسجد کے اندر، یہ بھی آدمی پیشاب کر رہا ہے، اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ حضور نے صحابہ کو روک دیا کہ میرے صحابہ رک جاؤ رک جاؤ، ابھی پیشاب کرنے بیٹھ گیا تو کرنے دو، اگر تم دوڑ گئے اور درمیان میں یہ اٹھ گیا اور اس کی پیشاب رک گئی تو اس کو تکلیف ہوگی، کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر لیا تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ ڈول میں پانی لاؤ اور پانی بہا دو اور اس کو بتا دو کہ مسجد ہے، مسجد میں پیشاب نہیں کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس طریقے سے میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں، اپنی مسجدوں میں ہوتا ہر جگہ، وہ بوڑھے بیچارے حاجی صاحب ہوتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار پڑھتے ہیں، اگر بچے ہیں مسجد میں آتے ہیں ذرا سے وہ شور کرتے ہیں یا شرارت کرتے ہیں نا تو بعض اوقات یہ حاجی صاحب اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، بچوں کو بھگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ارے میرے پیارے عزیزوں، اس عرابی نے تو مسجد نبوی شریف میں پیشاب کر دیا، میرے آقا کریم نے اس کو کچھ نہیں کہا، بس اس کے سامنے پانی ڈال دیا تاکہ اس کو سمجھا دیا کہ مسجد ہے، مسجد میں پیشاب وغیرہ نہیں کیا کرتے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا پاکیزہ کتنا اخلاق تھا، تو یہ رویہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کا ایک واقعہ اور سنیں۔ اور میرے عزیزوں، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھا کریں، خاص کر اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، محلہ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ کریں، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، تاکہ غیر ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے ہمارے دین سے متاثر ہو جائیں۔ آج دشمنان اسلام جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اچھا اخلاق نہ پیش کر کے اسلام کو برباد کر دیا اور بدنام کر دیا۔ یعنی مسلمان ہیں اپنے دین کی بربادی اور بدنامی میں سبق، مسلمان دہشت گردی کر رہے ہیں، مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان چغلی کر رہے ہیں، مسلمان شرابیں پی رہے ہیں، مسلمان عیاشیاں کر رہے ہیں، غیر مسلم قتل و غارت گری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں مسلمان۔ تو غیر مسلم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہو کر یہ کر رہے ہیں تو ان برائیوں کو وہ اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ۔
اور مسلمان ہی آج اپنے دین کی اسلام کی بدنامی کا یہ سبب بن رہا ہے۔ حضور کی پاکیزہ سیرت کا آخری واقعہ سنیں، اور بہت دردناک واقعہ ہے، غور کے ساتھ سنیں۔ ایک غریب صحابی تھے، حضور کے بڑے غریب تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا کریم نے پوچھ لیا ان سے کہ میرے صحابی بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں نا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام تو پوچھا کرتے تھے، ان کو نوازنے کے لیے پوچھا کرتے تھے۔ بے سہاروں کے سہارا جو ہے سرکار، غریبوں کی مددگار ہیں میرے آقا علیہ السلام، امت کے غمخوار ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ پوچھا میرے صحابی بتاؤ زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ جب حضور نے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، معاشرے میں برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، لیکن جب سے آنکھ کھولی ہے غربت ہی دیکھی ہے، اور اتنا غریب ہوں آقا کہ ساری زندگی حسرت رہی، کبھی میٹھا نہیں کھا سکا۔ میٹھا، غور کرنے کی بات ہے، ان کے گھر کتنی غریبی رہی ہوگی، کبھی میٹھا نہیں کھا سکا، اتنا غریبی ہے میرے آقا۔ تو اب حضور السلام اس صحابی سے محبت بھری بات کر رہے تھے، اتنے میں جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین آ کر حضور سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے صحابی آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ ان سے محبت بھری باتیں کر رہے ہیں، ان کی زندگی بڑی مختصر ہے، کل ظہر تک یہ زندہ ہیں، ظہر کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا بس، اور یہ ان کی موت مقدر ہے، ظہر کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ جبریل امین یہ کہہ کر چلے گئے، خبر دے کر۔ اللہ کے پیارے حبیب نے دیکھا کہ جوان ہے، غریب ہے، اور اس کی موت مقدر ہو چکی ہے، کل مر جائے گا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا کریم السلام نے اس سے پوچھا کہ میرے صحابی بتاؤ، اچھا اس سے بتایا نہیں کہ جبریل نے خبر دی ہے کل تمہاری موت ہو جائے گی، نہ، حضور نے آج ہی سے اس کو غمزدہ نہیں کیا۔ اگر اللہ کے رسول بتا دیتے وہ بیچارہ رنجیدہ ہو جاتا، مصیبت میں پھنس جاتا، ٹینشن ہو جاتا۔ میرے آقا اس کو ٹینشن دینا نہیں چاہتے تھے۔ میرے حضور نے یہ تو نہیں بتایا، لیکن حضور نے پوچھا کہ میرے صحابی بتا تیری زندگی کی سب سے بڑی حسرت کوئی ہو وہ بیان کر، تاکہ اس کو پوری کر دی جائے۔ کوئی بڑی آرزو ہو، کوئی حسرت ہو جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو، وہ بتا تیری پوری کر دی جائے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ غریبوں کی حسرتیں کون پوچھتا ہے، غریبوں کی آرزویں کون سنتا ہے؟ آقا آپ ہیں، آپ نے پوچھ لیا ہے تو عرض کر دیتا ہوں یا رسول اللہ جب سے آنکھ کھولی غریبی ہی دیکھی ہے، اتنی غریبی ہے ساری زندگی گزر گئی لیکن کبھی میٹھا نہیں کھا سکا۔ ایک آرزو تو یہ ہے آقا کاش کوئی ایسا دن آئے کہ میٹھا کھانا نصیب ہو جائے۔ یہ غربت کی صحابہ ہے۔ اور دوسری آرزو، دوسری حسرت سب سے بڑی ہے، آقا میں جوان ہوں، میری طلب ہے، میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کوئی نیک سیرت، کوئی شریف پاکیزہ بیوی مل جائے، شریک زندگی مل جائے۔ میری طلب یہ ہے کہ رات سارے مدینے کے لوگ سو رہے ہوں اور میں اور میری شریک زندگی مصلی بچھا کر رب کے حضور رو رہے ہوں۔ آقا یہ میری طلب ہے، کاش کوئی شریف نیک بیوی مل جائے، شریک زندگی مل جائے، تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم رب کی خوب عبادت کریں۔ یہ دو آرزو، دو حسرت اس نے بتائی۔ میرے آقا کریم نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں، میری چچا کی بیٹی ہے، شریف بھی ہے، جوان بھی ہے، نیک بھی ہے، لیکن آقا غربت کی وجہ سے میری طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، وہ ہے اس لائق کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے چچا کو بلایا اور فرمایا کہ جا اپنی بیٹی کو دلہن بنا، میں نے تیری بیٹی کا نکاح اسی وقت اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا ہے، تیری بیٹی اس کو میں نے دے دیا، جا تیاری کر۔ اپنی بیٹی کو دلہن بنایا۔ بلال کو فرمایا کہ بلال عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، ابوبکر اور عمر کو بلاؤ۔ عثمان غنی مولا علی سے فرمایا کہ عثمان اور علی بازار جاؤ اور اس نئے جوڑے کے لیے کپڑے خرید کر لاؤ۔ کسی کے ذمہ لگا دیا کہ برتن کا انتظام کرو، کسی کو کہا تکیہ لاؤ، کسی کو کہا چادر لاؤ، کسی کو کہا بستر لاؤ، کسی کو کہا چارپائی لاؤ، ہر ایک کے ذمہ حضور نے کام لگا دیا۔ عثمان غنی سے فرمایا عثمان اس کے لیے ایسا میٹھا تیار کرو کہ زندگی میں اس نے کبھی ایسا میٹھا کھایا نہ ہو، نہ تم نے کبھی بنایا ہو، ایسا میٹھا تیار کرو۔ اس کے بعد سرکار اسلام نے صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی شریف میں اس غریب صحابی کا نکاح کر دیا۔ کل اس کو جانا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی حسرتیں پوری کر دو، آج اس کی آرزو پوری کر دو، کل یہ چلا جائے گا۔ بہرحال سب تیاری ہو گئی۔ ایک صحابی سے کہا کہ تیرا گھر خالی ہے، اس کو دیتا ہے؟ اس نے کہا قربان میرے آقا۔ سرکار نے فرمایا کہ سارا سامان دہیز تیار کیا، کھانا بھی اس کے گھر بھیجو، اور اس کے بعد دولہا دلہن کو بھی گھر بھیج دیا۔
اس کی شادی ہو گئی، دلہن بھی گھر آ گئی، گھر بھی بس گیا. اس غریب صحابی کا پیارے ہماری ماں ہم سے اتنی محبت نہیں کرتی ہے جتنی محبت ہم سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں محبت، یہ اخلاق میرے آقا کا، یہ رحمت اور شفقت کون کرے گا؟ ساری ساری رات ہمارے خاطر ہمارے غم میں بتاؤ کون روتا ہے؟ کوئی نہیں رونے والا، صرف اللہ کے محبوب ہے بس. جب گھر بس گیا اس کا تو اگلے دن ایک صحابی کو ذمہ داری لگا دی کہ تم آج ظہر سے لے کر عصر تک اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے رہنا اور کان لگا کے سننا کہ اندر سے رونے کی آواز تو نہیں آتی، اگر رونے کی آواز آئے تو مجھے خبر کرنا. وہ صحابی ظہر سے لے کر کے عصر تک اس کے گھر کے قریب چکر لگاتے رہے، لیکن جب سے اس کے دروازے کے قریب سے گزرتے اندر سے خوشی کی آواز آتی، ہنسنے کی آواز آتی، لیکن رونے کی آواز نہ آئی. عصر ہو گئی، وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہا کیا خبر ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب اس کے گھر کے قریب سے گزرا تو اندر سے تو خوشی کی آواز تو آ رہی ہے، ہنسی کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن آقا رونے کی آواز نہیں آئی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سجدے میں گئے، عرض کرتے مالک کیا ماجرا ہے، راز کیا ہے؟ جبریل نے خبر دیا تھا، لوح محفوظ دیکھ کر آتے ہیں نا جبریل، انہوں نے بتایا تھا اس جوان کو کل مر جانا ہے. پروردگار اس کے گھر سے رونے کی آواز نہ آئی، وہ تو زندہ ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب میری مقدر تو وہی تھا جو جبریل نے بتایا، تقدیر وہی تھی آج اس کو مر جانا ہے جو جبریل نے بتایا، لیکن میرے حبیب تم نے اس کا نکاح کیا، اس کا گھر بسایا، کھانے کے لیے انتظام تم نے کیا. جب یہ میاں بیوی رات عشاء کے وقت کھانے کے لیے بیٹھے اور وہ میٹھا جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا پہلی بار اس کو ملا تھا، اور جیسے ہی لقمہ توڑنے لگے تو دروازے پر ایک بھوکے نے آواز دی کئی دن ہو گئے کھائے بے، اللہ کے نام پر کھانا دو. اس نے اپنے بیوی سے کہا میری شریک حیات ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ تو جیسی بیوی ہمیں مل گئی، اللہ کے رسول نے ہمارا نکاح تیرے ساتھ کیا، بس یہی شرف کافی ہے. ایسا کرتے ہیں دروازے پر بھوکا کھڑا ہے، یہ سارا کھانا اٹھا کر اس بھوکے غریب کو دے دیتے ہیں، اس کا پیٹ بھر جائے گا. بیوی شریف تھی، نیک سیرت تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ جوان غریب صحابی وہ سارا میٹھا حلوہ روٹی لے کر فقیر کو دے دیا. فقیر کو جب کے ہاتھ میں جب روٹی اور حلوہ آیا اس کے ہاتھ اٹھے اور رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مالک اس جوڑے کو تو سلامت رکھا، انہیں خوشیاں دینا، ان کے گھر کو آباد رکھنا، مالک انہیں اولاد دینا. فقیر کی دعا میری بارگاہ میں پہنچنی تھی. میرے حبیب میری عزت و جلال کی قسم آج اس جوان کو مرنا تھا لیکن فقیر کا دل خوش ہو گیا، اس نے دعا کر دی، میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور کیا کہتے ہیں اس کی موت کو ٹال کر تقدیر بدل کر کے اس کی زندگی کو میں نے بڑھا دیا ہے کیونکہ اس نے فقیر کا دل خوش کر دیا تھا. سبحان اللہ. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. میرے عزیزوں اللہ کے رسول کے اخلاق کو اپنائیں، محبت کرے، پیار کرے، حضور کی امت سے پیار کرے، گناہگار ہوں خطا کار ہوں ہیں تو حضور کی امتی نا، پیار کرے، نصیحت کرے، ان سے اپنے اخلاق کو سنوارے، دین کا علم حاصل کرے، اللہ کے رسول سے محبت پیار کا تعلق مضبوط استوار کرے. اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا کریم السلام کے پاکیزہ اخلاق کا حصہ نصیب فرمائے اور حضور کی حسن اخلاق کی برکت سے ہمیں بھی حسن اخلاق کا پیکر بنائے. آمین بجاہ النبی الکریم. آخر میں آپ کو وظیفہ عطا کر دیتا ہوں، وظیفہ سن لیں. بعض اوقات چہرے پر جو ہے نا داغ دھبے دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کے چہرے پر، چہرے سے دانا دھبا اور اس طریقے سے اگر کچھ پڑ گیا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے چہرہ اچھا ہو جائے، چہرے پر رونق آ جائے، چہرہ خوبصورت لگے، اس کے لیے خاص وظیفہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں اور بہت آسان ہے. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ بھی بارونق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا 3 نام ہے، ایک نام ہے اللہ اور ایک نام ہے المصور. المصور معنی ہوتا ہے تصویر بنانے والا، اور اللہ کا نام الملک، ملک معنی ہوتا ہے بادشاہ. اللہ المصور الملک، یہ 3 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. ان تینوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھنا ہے. اللہ المصور الملک، کیا پڑھیں گے؟ اللہ المصور الملک، اللہ المصور الملک.
یہ بس 3 لفظ ہیں، اول آخر ایک بعد درود پاک پڑھے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ صرف اول آخر درود پاک پڑھ کے یہ عمل کریں، ہر نماز کے بعد نمازوں کی پابندی رکھیں اور 11 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہتھیلی پر دم کریں اور اپنے چہرے پر اس طرح لگا لیں۔ انشاءاللہ یہ رب کا نام ہے پیارے، رب کے نام میں تو تاثیر تو ہے کہ نہیں ہے، برکت تو ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ کے نام اقدس کی برکت سے ہمارے چہرے پر رونق آ جائے گی، چہرے پر داغ دھبا جھانیاں وغیرہ جو ہو جاتے یہ ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اللہ کا نام ذکر کرنے کی سعادت ملے گی۔ تو ہر نماز کے بعد اس وظیفوں کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔